اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ اور جو شخص سیدھا راستہ معلوم ہونے کے بعد پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اور مومنوں کے راستے کے سوا اور راستے پر چلے تو جدھر وہ چلتا ہے ہم اسے ادھر ہی چلنے دیں گے اور قیامت کے دن جہنم میں داخل کریں گے اور وہ بری جگہ ہے۔ یہ آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 115 ہے۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جن لوگوں کو پتہ تو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ سیدھا راستہ ہے، صحیح راستہ ہے، اور یہ مومنوں کا راستہ چھوڑ کر اپنے پیغمبر کی مخالفت کرتے ہیں، مومنوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ ان کے بارے میں ہے کہ دین اسلام کا پتہ چل گیا، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اس کے باوجود دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے۔ یہ مومنوں کا راستہ نہیں ہے۔ مومنوں کا راستہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت کرتا ہے وہ جنت میں داخل ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے انکار کیا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انکار کون کرے گا؟ فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ نافرمانی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائیں وہ چھوڑ کے اس کی مخالفت میں کوئی چیز کام کریں۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پکی قبریں نہیں بنانا، اوپر میلے نہیں لگانا، اوپر کبے نہیں بنانا، کبا کہتے ہیں اس کو گنبد کو۔ تو ہمارے ابھی ولیوں کا نام لے کے یہی تو ہو رہا ہے، اور میلے لگتے ہیں، عرس لگتے ہیں، پھر طواف ہوتا ہے قبروں کا، بلکہ سندھ میں تو حج بھی ہوتا ہے لال شہباز قلندر کی قبر کا، اور بھی بہت سارے ایران میں ہیں، انہوں نے تو اللہ کا گھر ہی ادھر بنا لیا وہاں پر ہی، اور انڈیا میں بھی ہے ایک بابے کی قبر ہے، اس کے اوپر انہوں نے وہ جیسے خانہ کعبہ کے اوپر غلاف ہے ایسا غلاف چلا کے اس کا طواف کر رہے ہیں، اس کے کمرے کے اندر اس بابے کی قبر ہے، اور ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہیں نا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز ہے اس کے مقابلے میں اپنی نماز اس بنا لینا، وہ اپنا طریقہ، نام رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک سنت کے مطابق کام نہ ہو۔ بندہ جتنے مرضی اپنے اچھے اچھے نام لکھ لے، رکھ لے، جتنے مرضی اس پیروکار ہو جائیں، اللہ کے نبی کی سنت کے خلاف جمع ہو جائیں، کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ کامیاب وہی ہے جو سنت کے مطابق ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہماری زندگی گزر جائے، اور یہ ہماری دعوت، یہ اللہ کے نبی کی دعوت ہے، یہ صحابہ کرام کی دعوت ہے، یہ تابعین تبع تابعین کی دعوت ہے۔ ہم اس میں نہ زیادتی کرتے ہیں نہ کمی کرتے ہیں۔ ہمارا منہج، ہمارا راستہ اللہ کے نبی کا راستہ، کیونکہ جو لوگ کامیاب ہوئے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، کہ میں ان سے راضی ہو گیا، یہ مجھ سے راضی ہو گئے، تو وہ یہ صحابہ کرام کے بارے میں۔ تو ہمیں اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اس لیے تو ان کا یہ مقام بنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ کرام الحمدللہ جنتی ہیں، کیونکہ
جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں کر دیا تو ہمیں اس پہ یقین کر لینا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے ہمیں بتائے ہیں دین میں چلنے میں، دین کے معاملے میں تو ہم کمی بیشی نہیں کر سکتے، لیکن دنیاوی کام جو مرضی آپ کرتے رہیں، بلڈنگیں بنائیں، مسجدیں پکی بنائیں، پنکھے لگائیں، اے سی لگائیں، اس سے منع نہیں ہے، دین میں اضافہ نہیں کرنا کیونکہ دین میں اضافہ یہ اس کو بدعت کہتے ہیں، کیونکہ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس نے میرے دین میں کوئی اضافہ کیا اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ سے پہلے اپنے حوض پر رہوں گا اور تمہیں وہاں سے پانی پلاؤں گا، جو میرے ہاتھ سے ایک دفعہ پانی پی لے گا اس کو پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک گروہ ایسا آئے گا جس کو مجھ سے روک لیا جائے گا اور میں کہوں گا کہ یا اللہ یہ تو میرے امتی ہیں، یہ مجھے پہچانتے ہیں، میں ان کو پہچانتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہیں جانتے آپ کے بعد ان لوگوں نے دین کو تبدیل کر دیا، دین میں زیادتیاں کی، اضافہ کیا، اپنی مرضی کے کا دین بنا لیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کہوں گا سحقن، یعنی میرے اس کو دور لے جاؤ مجھ سے، تو ان کو پھر دور لے جایا جائے گا۔ تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام پینے کا اور ایک کوثر کا پانی پینے کا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دودھ سے زیادہ سفید اور میٹھا ہوگا۔ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں تو پھر دل سے محبت کرنی ہے، دل سے محبت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں، قرآن پاک کو پڑھیں، حدیثیں پڑھیں، علم حاصل کریں، اور اس پہ بجائے اس کے کہ فرقوں میں بٹ جائیں، کوئی ادھر کھینچ رہا ہے کوئی ادھر کھینچ رہا ہے، یہ گمراہی کے راستے ہیں، تو گمراہی کے راستے سے بچنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی جنت کا راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ اور ہے ہی نہیں ہے۔ تو یہ باقی لوگوں کی دکانداریاں، یہ صرف اپنے پیٹ کی جہنم بھرنے کے لیے لوگوں کو اکٹھا کر کے نعرے لگواتے ہیں، پیسے لے کے جیب میں جاتے ہیں، لوگ پھر اتنے جاہل ہیں ان کے اوپر سے پیسے وہ لوگوں کو گالیاں نکال رہے ہیں اپنے مخالفین کو، تو وہ نعرے مار رہے ہیں یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد۔ حالانکہ مدد صرف اللہ سے مانگنی چاہیے اور کسی سے مانگنی نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ مجھ سے مدد مانگو، ادعونی استجب لکم، کہ مجھ سے دعائیں کرو، مجھ سے مدد مانگو، میں آپ کی مدد کروں گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بھی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر روز رات کو تیسرے پہر یعنی فجر سے پہلے تہجد کے ٹائم پہ اللہ تعالیٰ نزول کرتا ہے آسمان دنیا پر، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی بیمار ہے اس کو شفا دوں۔ تو اس کے بعد فجر کا ٹائم ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت دعائیں مانگنی چاہیے، دن کو بھی مانگنی چاہیے، رات کو بھی۔ تو 24 گھنٹے میں کبھی بھی دعائیں کر سکتے ہو، لیکن یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے تہجد کا، تو اس وقت اٹھ کے تہجد بھی پڑھنی چاہیے، اللہ سے دعائیں بھی کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہی زندگی گزارنی چاہیے۔ باقی نماز محمدی جو ہے وہ پڑھنی چاہیے۔ دوسری لوگوں نے نام کوئی مثلا حنفی نماز، شافی نماز، دوسری تیسری نماز، یہ اس طرح فرقے بنتے ہیں، فرقے بازی نہیں بنانی۔ حدیث رسول میں صحیح حدیثوں میں جیسے امام بخاری، امام ترمذی، امام ابو داؤد، یہ سارے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے صحیح حدیثوں پہ عمل کرتے تھے۔ انہوں نے کتابیں حدیث کی لکھی، انہوں نے حدیثوں کو جمع کیا، ان کا ضعیف حدیثوں کو الگ کیا، تو یہ علم والے بندے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ انہوں نے بھی کہا کہ جہاں پر میرا
अमल मेरा कौल हदीस रसूल से टकरा जाए उसको दीवार से मारो और हदीस रसूल को पकड़ लो, क्योंकि आपने फरमाया कि यही मेरा मज़हब है, सही हदीस जो है ये मेरा मज़हब है। तो हम बेशक आपको हनफी कहें, लेकिन इमाम अबू हनीफा की बात तो माने कि उन्होंने कहा कि सही हदीस मेरा मज़हब है, तो सही हदीस जो है उस पर अमल करो, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं है। अभी हम कितनी हदीसों का इनकार करते हैं जो सही बुखारी में, मुस्लिम में और बेशुमार हदीसें हैं, और सिर्फ जहालत की वजह से ये इनकार करते हैं। कभी कहते हैं ये मनसूख हो गया, ये वो हो गया, ये मनसूख हो गया, तो उसकी हदीस कहाँ है मनसूख की? कि अल्लाह के नबी ने फरमाया हो कि ये अमल मैंने पहले किया, अभी मैंने छोड़ दिया, मनसूख है। तो वो चंद वाक़यात हैं वो मिलते हैं, लेकिन जो नहीं मिलते वो मनसूख कहाँ है? तो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत में ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, ना कि लड़ाई झगड़े में। क्योंकि जो है ना, शिरक और बिदअत, इसको अल्लाह ताला शिरक को बिल्कुल माफ़ नहीं करेगा, और बिदअत भी गुमराही का रास्ता है, जहन्नम में ले जाने का रास्ता है, इससे भी बचना चाहिए। और सिर्फ़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करनी चाहिए। जो अताअत करते हैं वो कामयाब होते हैं, जो अताअत नहीं करते, मुखालफत करते हैं, उनके लिए ख़तरा है, बहुत बड़ा ख़तरा है। उनको अपना और मदद जब भी मांगो अल्लाह से मदद मांगो, क्योंकि ना बुत दे सकता है, मदद कर सकता है, ना फौत शुदगान जो फौत हो गया वो भी मदद नहीं कर सकता, ज़िंदा अल्लाह मदद करता है। बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक भी फरमाया कि जब तुम्हारी जूती का तस्मा टूट जाए वो भी अल्लाह से मांगो, यानी अल्लाह से कहो कि या अल्लाह मुझे रिज़्क़ दे, पैसा दे, मैं ख़रीद लूँगा। तो ये अल्लाह से मांगना हुआ, ये नहीं है कि आप ज़िंदा बंदे से मदद नहीं मांग सकते। ज़िंदा बंदे से अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया ना कि नेकी के कामों में एक दूसरे की मदद करो, तो उससे तो मना नहीं किया गया। मना किया गया है जो आदमी हमारे पास है ही नहीं है। एक आदमी कराची में बैठा है या अमेरिका में बैठा है, तो हम बगैर टेलीफोन के उनको कहें यार मेरी मदद कर, तो ये तो हर आदमी भी कहेगा ये जाहिल आदमी है, कैसे वो वहाँ से वो तेरी सुन सकता? नहीं सुन सकता। इसी तरह जो फौत हो गए वो तो कब्र में चले गए, फौत हो गए, वो कैसे सुनेंगे? और अल्लाह ताला कुरान पाक में ही फरमाता है कि ऐ मेरे नबी, ऐ मेरे महबूब, जो कब्रों में हैं आप उन्हें नहीं सुना सकते, अल्लाह जिसको चाहे सुना सकता है। तो हमें अल्लाह की किताब पे यकीन करना चाहिए, और नबी करीम सल्लम पर ईमान हम लेके आए इसीलिए आए हैं कि हमने अल्लाह की किताब को मानना है, पढ़ना है, उस पर अमल करना है, हदीसें पढ़नी है, आपकी सुन्नत पे अमल करना है। अगर ये नहीं है तो फिर ये हमें कलमा कोई फ़ायदा नहीं देगा, क्योंकि हमने तो वो कलमे का तकाज़ा है कि अल्लाह के नबी की अताअत की जाए और शिरक से, बिदअत से बचा जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।